اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوگا، جیسے کہ بلوچستان کے قدرتی وسائل، ان کی پیداوار، بلوچستان کو ملنے والے فنڈز اور دوسرے صوبوں کی معیشت میں حصہ، بلوچستان کے وسائل اور ملکی معیشت میں ان کا کردار۔ یہ ایک عام تاثر ہے کہ بلوچستان کے قدرتی وسائل جیسے گیس، تیل اور معدنیات پاکستان کی معیشت کو چلا رہے ہیں اور باقی صوبے ان وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس دعوے کی گہرائی میں جانے کے لیے اعداد و شمار کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ گیس: پاکستان میں پہلی گیس سوئی بلوچستان سے 1952 میں دریافت ہوئی تھی۔ کئی دہائیوں تک بلوچستان ملک کی توانائی کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ پورا کرتا رہا، جس سے یہ تاثر قائم ہوا کہ ملک کی گیس کی ضروریات کا انحصار صرف بلوچستان پر ہے۔ تاہم آج کی صورتحال کافی مختلف ہے۔ پاکستان کی روزانہ گیس کی ضرورت 4000 ملین کیوبک فٹ سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں کل گیس کی پیداوار تقریباً 3597 ملین کیوبک فٹ ہے۔ اس میں سے بلوچستان کا حصہ 359 ملین کیوبک فٹ ہے، جو کہ کل ملکی ضرورت کا صرف 9% بنتا ہے۔ اس 9% میں سے بھی 6% گیس بلوچستان خود استعمال کرتا ہے، جبکہ صرف 3% گیس باقی ملک کو فراہم کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی 91% گیس کی ضرورت باقی صوبے پیدا کرتے ہیں یا پھر اسے درآمد کیا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار یہ واضح کرتے ہیں کہ گیس کی پیداوار میں بلوچستان کا کردار اب اتنا نہیں رہا جتنا کہ ماضی میں تھا۔ تیل کے معاملے میں بلوچستان کی پیداوار تقریباً صفر ہے۔ پاکستان کی روزانہ تیل کی ضرورت تقریباً 5.5 لاکھ بیرل ہے، جس میں سے مقامی پیداوار صرف اسی سے 90,000 بیرل ہے۔ یہ تمام پیداوار باقی تینوں صوبوں سے ہوتی ہے۔ بقیہ 4.5 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل درآمد کیا جاتا ہے، جس کا بوجھ ملکی خزانے پر پڑتا ہے اور یہ عوام کے ٹیکسوں سے پورا کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی ضروریات بھی اسی درآمد شدہ تیل سے پوری ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ افغانستان اور ایران سے تیل کی سمگلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے پاکستانی معیشت کو بھاری نقصان پہنچتا ہے اور یہ نقصان پورے پاکستان کی معیشت کو متاثر کرتا ہے۔ معدنیات: سونا اور تانبا: بلوچستان کے معدنی ذخائر، خاص طور پر سونا اور تانبا، اکثر موضوع بحث رہتے ہیں۔ سینڈک اور ریکارڈک کے منصوبے اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ سینڈک منصوبے میں سونا اور تانبا نکالا جا رہا ہے، لیکن اس کی لاگت اور پیداوار کے درمیان توازن رکھنا ایک چیلنج ہے۔ ایک وقت میں یہ منصوبہ غیر منافع بخش بھی قرار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر کام رک گیا تھا۔ اب اگر بھرپور کام کیا جائے تو سالانہ 72,000 اونس سونا نکالا جا سکتا ہے، جس کی تخمینی آمدنی 28 ارب روپے سالانہ ہو سکتی ہے۔ اس میں سے آدھی آمدنی چینی کمپنی کو جاتی ہے اور باقی 14 ارب روپے حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ ریکارڈک منصوبہ سینڈک سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہاں سے سالانہ 2.5 لاکھ اونس سونا پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس منصوبے سے حاصل ہونے والی آمدنی تقریباً 100 ارب روپے سالانہ ہو سکتی ہے، جس میں سے آدھی کمپنی کو جانے کے بعد 50 ارب روپے حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت کو ملیں گے۔ ریکارڈک میں تانبے کے بھی بڑے ذخائر ہیں، لیکن یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ ان کو نکالنا کتنا منافع بخش ثابت ہوتا ہے۔ ان اعداد و شمار کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سینڈک اور ریکارڈک سے کل سالانہ آمدنی 60-70 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر پنجاب کے ایک چھوٹے شہر سیالکوٹ کی سالانہ برآمدات کو دیکھا جائے تو وہ 4 ارب ڈالر تقریباً 1100 ارب روپے سے زیادہ ہیں، جو کہ ان دونوں بڑے منصوبوں کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ موازنہ واضح کرتا ہے کہ ملکی معیشت میں پنجاب کا کردار معدنیات کی آمدنی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ دیگر معدنیات: بلوچستان میں کوئلہ، بیرائٹ، کرومائٹ، جپسم اور ماربل جیسے ذخائر بھی موجود ہیں۔ ان ذخائر کو وفاقی حکومت یا پنجاب نہیں نکال رہا، بلکہ مقامی لوگ ہی اس کام میں شامل ہیں۔ بعض اوقات تو ان وسائل پر افغان پناہ گزینوں کا بھی قبضہ ہوتا ہے، جس سے نہ صرف ملکی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ مقامی لوگوں کے روزگار پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ بلوچستان کو کیا ملتا ہے؟ مالی اور غیر مالی امداد کا جائزہ۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ بلوچستان کو وفاقی حکومت اور دیگر صوبوں سے کیا ملتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مالی امداد اور وسائل کی فراہمی کو دیکھنا ضروری ہے۔ خوراک اور پانی: بلوچستان کی خوراک کی ضروریات اس کی اپنی پیداوار سے زیادہ ہیں۔ بلوچستان کی گندم کی ضرورت 16 لاکھ ٹن ہے،
जबकि वो सिर्फ 8,65,000 टन पैदा करता है। बाकी गंदम पंजाब और सिंध से आती है। इसी तरह चावल की ज़रूरत 10 लाख टन से ज़्यादा है, लेकिन पैदावार 4,98,000 टन है। बाकी चावल भी पंजाब और सिंध फराहम करते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान दूध, चीनी, घी, कपड़े, जूते और अद्वियात जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी बड़ी हद तक पंजाब और सिंध पर इन्हिसार करता है। पानी की फराहमी भी एक अहम पहलू है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कच्ची कनाल का मंसूबा शुरू किया गया था, जिसका मकसद पंजाब से पानी लेकर बलूचिस्तान के खुश्क इलाकों को सैराब करना था। ये मंसूबा बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और इससे 5 से 7 लाख एकड़ ज़मीन सैराब होने की तवक्को है। इस तरह बलूचिस्तान के कल ज़ेरे काश्त रकबे के निसफ हिस्से को पानी की फराहमी पंजाब की तरफ से होगी। माली इमदाद। मालियाती हवाले से बलूचिस्तान का विफाक पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल के बजट के मुताबिक बलूचिस्तान को विफाक से 950 अरब रुपए मिले, जबकि उसकी अपनी आमदनी तमाम टैक्स और मादनियात को मिलाकर सिर्फ 200 अरब रुपए रही। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान को 750 अरब रुपए का इजाफी फंड दिया गया, जो कि बाकी सूबों की आमदनी से पूरा किया गया। इस बोझ का सबसे बड़ा हिसाब पंजाब उठाता है। बिजली। बलूचिस्तान में सालाना 100 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जिसका बिल पूरे मुल्क को अदा करना पड़ता है। चूंकि पंजाब मुआशी तौर पर मजबूत है और वहां से टैक्स और बिजली के बिलों की वसूली बेहतर है, इसलिए इस खसारे का सबसे बड़ा हिस्सा भी पंजाब उठाता है। बुनियादी ढांचा। गवादर बंदरगाह एक और मिसाल है। इस बंदरगाह को ओमान से खरीदकर पाकिस्तान में शामिल करने का अहम फैसला वजीर आजम फिरोज खान ने किया था, जिनका ताल्लुक पंजाब से था। उसके बाद भी बंदरगाह की तरक्की में वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ी सरमायाकारी की गई है। क्या पंजाब बलूचिस्तान को खा रहा है? एक हतमी जायज़ा। दस्तयाब आदाद शुमार और हकायक का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये कहना मुश्किल है कि पंजाब बलूचिस्तान को खा रहा है। हकीकत इसके बरअक्स नज़र आती है। 1. वसाइल में इन्हिसार। बलूचिस्तान की गैस की पैदावार में हिस्सा अब इतना नहीं रहा कि वो बाकी मुल्क को चला सके। तेल की पैदावार में इसका हिस्सा सिफर है। खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात के लिए बलूचिस्तान का इन्हिसार बाकी सूबों पर है। 2. माशी तवाज़ुन। बलूचिस्तान की अपनी आमदनी इसके अखराजात से बहुत कम है। इस खला को विफाक की तरफ से दिए जाने वाले फंड्स पूरा करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा पंजाब अदा करता है। पंजाब की मईशत और बरामदात का हजम बलूचिस्तान के तमाम मादनी मंसूबों की आमदनी से कई गुना ज़्यादा है। 3. तरक्याती मंसूबे। बलूचिस्तान में कच्ची कनाल जैसे तरक्याती मंसूबों में पंजाब का किरदार नुमायां है, जिससे बलूचिस्तान के ज़री शोबे को फ़ायदा हो रहा है। ये दुरुस्त है कि बलूचिस्तान के वसाइल की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उन वसाइल से मकामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन ये कहना कि बलूचिस्तान अपने वसाइल पर ही चल रहा है और पंजाब इससे फ़ायदा उठा रहा है, हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। दर हकीकत पंजाब और दीगर सूबे माली और गैर माली इमदाद के ज़रिए बलूचिस्तान की मदद कर रहे हैं ताकि वो तरक्की कर सके और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे UR इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।